ایویشن سے کچھ کام کرنے کے لیے. یہ دنیا میں حالات پاکستان میں دیکھیں اور پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے. یا وہ کدھر جا رہا ہے, ایک کرپٹ, نااہل اور جھوٹا ایکس پرائم منسٹر دنیا میں, اس کو ملنے جا رہا ہے لندن میں. وہ جو دوسرا اس کا چھوٹا بھائی ہے, مجھے کیوں نکالے کا چھوٹا بھائی, وہ لندن بیٹھا ہوا ہے, وہ عجیب عجیب ٹوپیاں پہن رہا ہے. اس کا ہمیں ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ مسئلہ پاکستان میں ہے, آپ پاکستان سے باہر آج کیا کر رہے ہیں. یہاں لوگوں کے حالات دیکھیں. پنجاب کے اندر اس وقت کبھی, اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس کے اوپر تو ساری قوم کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ جو پولوشن آئی ہے, آلودگی ہے, دھند آ گئی ہے اس وقت, اس کا کیا اثرات ہماری آگے فصلوں پہ ہوں گے, سب سے بڑی لوگوں کی صحت پہ ہوں گے. اور چیف منسٹر کدھر جی لندن گیا ہوا ہے, اور لندن کیا گیا ہوا ہے, سمجھوتا کرنے کے لیے. جی بھائی صاحب آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, مجھے پارٹی سنبھالنے دیں. یہ ملک کے مسئلے ہیں. ان حالات کے اندر جدھر فائنانس منسٹر کے اوپر ایک فائنانس منسٹر آج بستر پہ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر منی لانڈرنگ, کرپشن کے کیسز ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہیں. ملک کی معیشت کے حال دیکھ لیں. فورن منسٹر کے پاس جناب اقامہ نکلا ہے, 50,000 درہم مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے دبئی سے. کوئی مارکیٹنگ مینیجر بنا ہوا ہے دبئی میں. یہاں ملک کا پہلے ڈیفنس منسٹر تھا, واٹر اینڈ پاور کا منسٹر تھا, اور اب وہ فورن منسٹر بنا ہوا ہے. اس کا اقامہ نکلا ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹس نکلیں گے. ظاہر ہے اقامہ اس لیے بنتا ہے, باہر بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے. منی لانڈرنگ کا یہ طریقہ ہے. دوسرا جو انٹیریئر منسٹر ہے, اس کا اقامہ نکلا ہے سعودی عربیہ میں. ان حالات کے اندر پاکستان کی قوم کی بہتری صرف ایک چیز میں, ارلی الیکشنز. اور جو ارلی الیکشنز ہیں, یہ کوئی احمق ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی یہ جمہوریت کے خلاف ہے. ارلی الیکشنز جب ایک مینڈیٹ مشکوک ہو جاتا ہے کسی کا, تو وہ پھر الیکشنز کرواتا ہے. ابھی انگلینڈ میں ٹریزا مے نے الیکشن کروایا ہے, اردوغان نے کروایا ہے. یہ ہر دنیا کی جمہوریت میں ارلی الیکشنز کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے. اس وقت پاکستان جدھر کھڑا ہے, سوائے ارلی الیکشن سے مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. حکومت رکی ہوئی ہے, حکومت نام کی چیز نہیں ہے, آفیسز میں کام نہیں ہو رہا ہے, سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے کیونکہ انسرٹنٹی ہے. تو میں ہم تو ڈیمانڈ ہی کر سکتے ہیں, ہم فورس تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک جمہوریت کے اندر ہم اس پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ملک کو ارلی الیکشنز کی طرف لے کے جائیں. اچھا یہ بتائے گا کہ سندھ کی بات کی, سندھ میں ہم نے دیکھا کل ایم کیو ایم اور پی ایس پی ایک ہو گئے ہیں. آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, یہ ان دو پارٹیز کا مسئلہ ہے, اس میں ہمارا کیا مسئلہ ہے. دو پارٹیز پہلے اکٹھے تھے, پھر وہ علیحدہ ہو گئے, اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کی, اب وہ اکٹھے ہو گئے. وہ ان کا ایشو ہے, ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کل دو سیاسی جماعتوں کا آپس میں رابطہ ہوا ہے, جو ہم خیال جماعتیں ہیں, مشرف صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے, ایسی سوچ رکھنے والے جماعتوں کو یکجا کیا جا رہا ہے. مجھے اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دو علیحدہ ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے, ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہیں. مجھے اس کے اندر کوئی بڑی سازش نہیں نظر آ رہی. خان صاحب آج بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ کوئٹہ میں ہوا ہے, پولیس کا اعلیٰ افسر اس میں شہید ہو چکا ہے. دہشت گردی کا جو لہر ہے ابھی بھی برقرار ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ لیکن یہ دہشت گردی کا اب مسئلہ کچھ اور ہے, پہلے کچھ اور تھا. پہلے ٹی ٹی پی تھی, افغانستان میں امریکہ ان کی فوجیں تھیں, یعنی 1.5 لاکھ ان کی فوج تھی. ڈرون اٹیکس تھے ہر باری. تو ہمارے جو قبائلی علاقے کے اندر ایک پورا انتشار تھا. جب سے امریکہ کی جو فوجیں گئی ہیں, اور اب تو تھوڑی سی فوج رہ گئی ہے, تو وہ پاکستان میں جو وہ تھا امریکہ کی فوج کے اندر, پاکستان امریکہ کی جنگ میں پاکستان کی شرکت کرنا, اس سے جو ریاکشن آ رہا تھا وہ تو ہو گیا اب ختم. اب ایک نئی چیز ہے, اور نئی چیز یہ ہے کہ ہندوستان سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور یہ بڑا واضح ایک پلان نریندر مودی کی گورنمنٹ کا ہے, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا, خاص طور پہ بلوچستان میں. وہی جو کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے, وہ تو واضح ہے کہ ان کا پورا ایک پلان ہے. اس کے لیے ساری قوم کو متحد ہونا پڑے گا, اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا.
کیونکہ یہ اس دہشت گردی کا مقابلہ فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ساتھ ساتھ جو پولیس ہے، پولیس فورس کو اس طرح کا بنانا پڑے گا جو پختونخوا کی پولیس فورس ہے. پختونخوا نے 70% دہشت گردی نیچے لے کے آئے ہیں. وہ صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر تھا دہشت گردی سے، کیونکہ قبائلی علاقے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. افغانستان سے قبائلی علاقہ اور ادھر سے پختونخوا میں دہشت گردی آتی تھی. اور یہ جو آئیسس یا جو ڈیش کہتے ہیں، اس کے بھی سیلز پختونخوا کی پولیس کی وجہ سے توڑے گئے ہیں. اس لیے پولیس کو جتنا پروفیشنل کریں گے، مضبوط کریں گے، اتنا ہی وہ مدد کر سکے گی پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اگر پولیس فنکشنل نہیں ہے تو پھر سارا بوجھ پڑ جاتا ہے فوج پہ، اور کئی چیزیں فوج نہیں کر سکتی. مثلا جو تھانہ ہے وہ سینٹر آف انٹیلیجنس ہوتا ہے. جو انٹیلیجنس گیدرنگ تھانہ کرتا ہے وہ فوج نہیں کر سکتی. تو اگر یہ ہم پولیس کو بھی باقی مثلا سندھ کے اندر اور بلوچستان میں بھی، بلوچستان میں تو صرف تھوڑے سے علاقے میں پولیس ہے، باقی لیویز ہیں، اگر ہم پولیس کو مضبوط کریں اور پروفیشنلائز کریں تو یہ جنگ ہم زیادہ بہتر لڑ سکتے ہیں. تو سر جو ناراض بلوچی ہیں یا کوئی اور پاکستانی شہری ہیں باہر چلے گئے، تو آپ کی اگر گورنمنٹ آئی تو ان کو ناراض شہریوں کو واپس لانے کے لیے آپ کریں گے؟ دیکھیں جی، اب بلوچستان کے اندر 2 ایشوز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق مارے گئے ہیں، ان کے حقوق ان کو نہیں ملے، اور یہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. یہ بالکل جائز بات ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے، اگر آپ ہماری 70 سال کی تاریخ دیکھیں تو ان کو حقوق نہیں ملے. لیکن ایک اور ایلیمنٹ اب ہے جو کہ فورن بیکڈ ہے. آپ جو مرضی ان سے کریں، انہوں نے اب ماننی نہیں ہے بات، کیونکہ ان کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے. ان کے پیچھے باہر سے اور خاص طور پہ ہندوستان ان کو پوری طرح بیک کر رہا ہے. یہ سازش ہے. اب یہ لوگوں کو فرق کریں ان لوگوں سے جن کو اگر ہم حقوق دیں اور ہم ان کو ایشورٹی دیں تو وہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. ہمیشہ جنگ لڑی جاتی ہے 2 طریقے سے. ایک تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ملٹری، لیکن زیادہ بڑا حصہ ہوتا ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. ان لوگوں سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی چاہیے. سر نیب کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. نیب پہ رابطہ بھی تنقید کرتے آ رہے ہیں، اور اب نیب نے جو پردی جرم عائد کیا نواز شریف پر، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نیب کا رویہ ٹھیک ہو چکا ہے یا نیب ہے آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، نیب کا جو پہلا چیئرمین تھا وہ بالکل نواز شریف اور آصف زرداری نے مل کے اس کو بنایا تھا. اس کو اس لیے لگایا تھا، اس لیے نہیں لگایا تھا کہ اس نے پاکستانی قوم کا پیسہ نکالنا ہے ڈاکوؤں سے. وہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ اس نے نواز شریف، آصف زرداری اور ان کے جو ہم نوا ہیں، جو ان کے ساتھ مافیا ہے، اس کو بچانے کے لیے آیا تھا. وہ تو واضح ہو گیا. وہ جو سپریم کورٹ کی پہلے بھی ججمنٹ اور اب جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، جو ریویو کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے سارے اداروں کے اوپر انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے. جو لوگ ان کا کام ہی تھا ان کو بچانا، بجائے پاکستانی قوم کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. ان کا کام تھا ان بڑے بڑے سیاسی ڈاکوؤں کو بچانا. اور وہ پچھلا جو چیئرمین ہے اس کے اوپر تو پوری کارروائی کرنی چاہیے. اس کو تو ہمیں ایک عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ ہمارے پیسے کے اوپر، قوم کے پیسے کے اوپر وہ چیئرمین بنا، اور اس کے بعد اس نے پوری کوشش کی کہ قوم کے جو اربوں روپیہ لوٹ کے باہر لے کے گئے تھے ان کو بچایا بجائے پکڑانے کے. اب جو نئے نیب کے چیئرمین آئے ہیں، ابھی تک تو جو ان کی کارکردگی ہے وہ اچھی ہے، اور ہم اس کو، یہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے، یہ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.